بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تجزیہ کاروں کے، تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں اور افغان سیکورٹی فورسز اس طرح سے بکھر رہی ہیں، اس طرح سے اڑ رہی ہیں جیسے کوئی خشک پتے ہوں اور ہوا ان کو اڑا کر لے جا رہی ہو۔ بالکل اس طرح ہو رہا ہے افغانستان میں، اور افغان طالبان کے آگے اس طرح افغان سیکورٹی فورسز پسپا ہو رہی ہیں، جن کو امریکہ سمیت نیٹو ممالک نے بڑی ٹریننگ دی، بہت زیادہ ٹرین کیا۔ آپ تازہ خبر سنیے کہ افغان فوجی، افغان سیکورٹی فورسز کے لوگ بھاگ کر، اپنی جان بچا کر تاجکستان چلے گئے ہیں۔ AFP، BBC، دنیا بھر سے یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے، اور یہ امریکہ کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کے لیے، افغان سیکورٹی فورسز کے لیے بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے کہ بغیر مزاحمت کیے، بغیر لڑے ہوئے، ہتھیار پھینک کر وہ بھاگ رہے ہیں اور پڑوسی ممالک میں پناہ لے رہے ہیں بچنے کے لیے۔ اور تاجکستان کی طرف سے اس کی نہ صرف تصدیق کی جا رہی ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے کا پلان اب کیا ہوگا، کس طرح لوگوں کو ہم نے پناہ دینی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، اس طرف سوچا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہمسایہ ممالک بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ افغان فورسز تو کچھ نہیں کر پا رہی۔ تازہ ترین خبریں کیا ہیں، میں پہلے آپ کے سامنے ان کے حوالے دے رہا ہوں، اور اس کے بعد میں تفصیل سے صرف 2 خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جہاں پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس وقت کیا افغانستان میں صورتحال ہے، امریکہ کس طرح یہاں سے دم دبا کر بھاگا ہے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پوچھ بھی نہیں رہا، اور افغانستان کے شہری پریشان ہے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ جانے سے پہلے کوئی امن کے حوالے سے، کوئی نظام کے حوالے سے بہتری کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کیا؟ لیکن کیا کیجئے کہ امریکہ کی یہی روایت ہے۔ اس حوالے سے DW نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، وہ بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف آپ کو مین چیزیں بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے۔ طالبان کی کارروائیوں میں تیزی، 1000 سے زائد افغان اہلکار تاجکستان فرار ہو گئے ہیں، بھاگے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیز اس کو رپورٹ کر رہی ہیں۔ جواب سنیے آگے سے کیا آتا ہے جی۔ فی الحال دفاع، جلد جارحانہ پوزیشن میں آ جائیں گے افغان وزیر داخلہ۔ یہ افغان وزیر داخلہ کا بیان سن لیجئے آپ، انسان سر پکڑ لے، کہہ رہے ہیں جی ابھی تو ہم ذرا ڈیفینسو پر ہیں۔ ڈیفینسو یہ ہے کہ ہماری فورسز ہی بھاگ کر پناہ لے رہی ہیں دوسرے ممالک میں، تو پتہ نہیں کب یہ دوسری طرف آئیں گے۔ آپ دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں جی افغانستان کے وزیر داخلہ عبدالستار میر زکوال نے امریکی انخلا کے بعد فضائی مدد نہ ہونے کے باعث کئی اضلاع پر طالبان کے قبضے کے تناظر میں کہا ہے کہ افغان فضائیہ طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کے کلیدی نشریاتی ادارے طلوع نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں وزیر داخلہ عبدالستار میر زکوال نے طالبان کے تبدیل نہ ہونے والے رویے کے بارے میں کہا۔ دنیا توقع کر رہی تھی کہ وہ یعنی طالبان تبدیل ہو جائیں گے، لیکن وہ تبدیل نہیں ہوئے۔ وہ خواتین اور انسانی حقوق کی قدر نہیں کرتے۔ اچھا، جو معاہدہ ہوا تھا امریکہ کے ساتھ وہ یہ تھا کہ طالبان نے یقین دلایا تھا کوئی بھی دہشت گرد تنظیم افغانستان میں پنپنے نہیں دی جائے گی، اور اس شرط پر تمام غیر ملکی فوجی چلے جائیں گے۔ تو یہ صرف بات ہوئی تھی، باقی انہوں نے چھوڑ دیا کہ اس کے بعد طالبان افغان حکومت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہو سکا۔ طالبان ایک کے بعد ایک ضلع کا کنٹرول حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ BBC نیوز خبر رساں ادارے AFP کے مطابق طالبان سے ہونے والی جھڑپوں میں پسپائی اختیار کرنے کے بعد افغان فورسز کے لگ بھگ 1000 سے زائد اہلکار سرحد پار کر کے تاجکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں بعد میں آتے ہیں۔ اگلی خبر، سفارتکاروں اور NGOز نہیں، صرف غیر ملکی فوجیوں کے لیے خطرہ ہیں، طالبان نے یہ اعلان کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی بہانہ نہیں۔ امریکی فوجی کی افغانستان میں موجودگی کے لیے چند لوگوں اور مقامات کی حفاظت کا بہانہ مسترد کرتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بہانہ نہیں چلے گا، غیر ملکی کوئی فوجی بھی نظر آ گیا تو پھر شدید رد عمل دیں گے۔ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر کوششیں کر رہے ہیں وہاں خانہ جنگی نہ ہو۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا یہ تازہ بیان سامنے آیا ہے۔ افغانستان میں خانہ جنگی کا نقصان اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام ہمسایہ ممالک کو بھی ہوگا۔ عمران خان، افغانستان، عراق اور لیبیا میں مغرب کی ناکامیاں، DW نے انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے باقاعدہ اس پر رپورٹ شائع کی ہے۔ افغانستان میں صرف مغربی مداخلت ناکام نہیں ہوئی، بلکہ عراق اور لیبیا میں بھی اس پالیسی کے خاطر خواہ فوائد سامنے نہیں آ سکے۔ ہر جگہ امریکہ ناکام ہوا ہے۔ طالبان نے شمالی افغانستان میں کنٹرول کا آغاز کر دیا۔ پاکستانی سفیر
منصور احمد خان نے کہا کہ اگر فوجی حل کی کوشش کی جائے گی تو خانہ جنگی میں اضافہ ہوگا، اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ شمالی افغانستان میں تو پوری طرح سے یعنی طالبان نے اپنی حکومت اب قائم کر لی ہے۔ یہ پاکستانی سفیر آگاہ کر رہے ہیں۔ امریکہ اور افغان حکومت کی بے بسی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ طالبان نے امریکہ کی 715 فوجی گاڑیوں سمیت بھاری اسلحے پر قبضہ کر لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امریکی میگزین فوربس بتا رہا ہے پوری دنیا کو، اور یہ صرف ایک مہینے کے اندر اندر یہ سب گاڑیاں قبضے میں لی ہیں، صرف جون کے مہینے کے اندر۔ فوربس کہہ رہا ہے طالبان چھینی گئی امریکی فوجی گاڑیوں اور اسلحے کی مدد سے افغانستان میں مزید علاقوں پر حکومت قائم کر لیں گے۔ فوربس نے یہ بھی کہہ دیا ہے۔ اور سنیے، طالبان نے امریکی فوج کی 700 گاڑیوں گولہ بارود قبضے میں لے لیا، اس پر قبضہ کر لیا۔ طالبان نے امریکی فوج کی چھوڑی 700 گاڑیوں اور بارود پر قبضہ کر لیا۔ طالبان کے قبضے میں اس سے زائد امریکی گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ 700 سے زائد گاڑیوں کا تخمینہ ان ویڈیوز کی بنیاد پر لگایا گیا جو سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں۔ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے بی بی سی نے جو اے ایف پی کو کوٹ کیا ہے اس کی تفصیل جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دوں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر بری صورتحال ہے سیکورٹی فورسز کی اس وقت افغانستان میں۔ طالبان کے ساتھ جھڑپیں، افغان فوجیوں کی اپنی جان بچانے کے لیے تاجکستان میں پناہ۔ تاجکستان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے سرحدی علاقوں میں افغان فورسز پر حملوں اور پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے افغان حکومتی فورسز کے 1000 سے زیادہ اہلکار سرحد پار کر کے تاجکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق تاجکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ افغانستان اور تاجکستان کے سرحدی علاقوں میں افغان فورسز اور طالبان میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد فورسز کے اہلکار جانیں بچانے کے لیے پسپائی اختیار کر کے سرحد پار تاجکستان میں داخل ہو گئے ہیں۔ اے ایف پی کے مطابق افغان طالبان نے سرحدی صوبے بدخشاں کی مرکزی سرحدی راہداری کے علاوہ متعدد علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا، جبکہ دوسری جانب تاجک انتظامیہ افغان پناہ گزینوں کی ممکنہ آمد کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے پرتشدد کارروائیوں میں آنے والی تیزی نے ان خدشات کو تقویت دی ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے مکمل انخلاء کے بعد افغان سیکورٹی فورسز کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر ڈاکٹر عمر نے بی بی سی کے پروگرام نیوز ڈے میں بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایک ضلع کے بعد دوسرا ضلع طالبان کے کنٹرول میں جاتا جا رہا ہے، اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا گیا تھا، کیونکہ معاملات بگاڑ کا شکار لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانیوں کی توقعات تھیں کہ امریکہ کے مکمل انخلاء سے قبل امریکہ افغانستان میں امن کو یقینی بنائے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے بارے میں ابھی کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، فی الحال وہ بغیر کسی مزاحمت کے ان ضلعوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں جہاں وہ پہلے ہی طاقتور تھے۔ سیکورٹی فورسز کے حوصلے پست ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف چند ضلعوں کی بات نہیں، طالبان کا خوف شہروں تک آ چکا ہے، سیکورٹی فورسز کا مورال گر چکا ہے اور وہ بغیر کسی مزاحمت کے سرنڈر کر رہے ہیں۔ اچھا، آگے ہے جی، مقررہ تاریخ تک غیر ملکی فوجیوں کو افغانستان سے جانا ہوگا۔ اس تفصیل سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہو یہ رہا ہے کہ افغان طالبان عمائدین کو بھیجتے ہیں، وہاں کے قبائلی عمائدین کو، وہاں کے علماء کو، اور وہ جا کر یہ طالبان کے موقف ہے کہ جا کر بات کرتے ہیں، اور افغان فورسز خود ہی ہتھیار ڈالتی چلی جا رہی ہیں، اور تیزی سے یعنی 24 گھنٹوں میں کئی ضلع جو ہیں ان پر کنٹرول بڑھتا چلا جا رہا ہے افغان طالبان کا، اور سب اندازے غلط ہو رہے ہیں کہ شاید 1 سال لگے گا۔ سال کیا، وہ تو دنوں میں اس طرح سے قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل طالبان نے کہا تھا کہ اگر ستمبر میں نیٹو فوج کے انخلاء کی آخری تاریخ کے بعد افغانستان میں کسی بھی غیر ملکی فوج کا کوئی اہلکار یہاں رہ جائے گا تو انہیں خطرہ ہوگا۔ طالبان کی جانب سے یہ بیان ان اطلاعات کے بعد سامنے آیا جن کے مطابق 1000 امریکی فوجی اپنے سفارتی مشن اور کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت کے لیے افغانستان میں رہ سکتے ہیں۔ افغانستان میں نیٹو کا 20 سالہ جاری رہنے والا فوجی مشن اب ختم ہو رہا ہے، لیکن ملک میں تشدد میں بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ طالبان نے مزید علاقے اپنے قبضے میں بھی لے لیے ہیں۔ افغانستان کی فورسز تنہا سیکیورٹی کا چارج سنبھالنے کی تیاری کر رہی ہیں، لیکن کابل کے مستقبل کے بارے میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ قطر میں طالبان کے دفتر سے بات کرتے ہوئے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ انخلاء کے مکمل ہونے کے بعد کوئی غیر ملکی افواج جن میں فوجی کانٹریکٹر بھی شامل ہیں ملک میں نہیں رہنے چاہیے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ اگر وہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی فوج کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو اس صورت میں ہماری قیادت کا فیصلہ ہوگا کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں، ہم اس پر رد عمل دیں گے اور حتمی فیصلہ ہماری قیادت کا ہوگا۔ سہیل شاہین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سفارتکاروں
غیر سرکاری تنظیموں اور دیگر غیر ملکیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، لہٰذا ملک میں کسی بھی حفاظتی فورس کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کو ہم پروٹیکشن دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غیر ملکی فوجی قوتوں کے خلاف ہیں، لیکن سفارتکاروں، این جی اوز، سفارت خانے اور ان میں کام کرنے والے لوگوں کے خلاف نہیں، کیونکہ ان کی ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے، افغانیوں کو جن کی ضرورت ہے ان کے خلاف ہم نہیں ہیں، ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنیں گے۔ سہیل شاہین نے گزشتہ ہفتے افغانستان میں امریکہ کے سب سے بڑی فوجی اڈے بگرام ایئر بیس سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کو تاریخی لمحے کے طور پر بیان کیا تھا۔ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں نے طالبان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت اس وعدے کے بدلے تمام فوجی واپس چلے جائیں پر اتفاق کیا کہ طالبان اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں القاعدہ یا کسی اور شدت پسند گروہ کو کارروائیاں نہیں کرنے دیں گے، اور اب یہاں سے سارے بھاگ گئے ہیں اب امریکہ سمیت سب۔ ایک افغان رکن پارلیمان نے کہا کہ غیر ملکی فوجیوں کا انخلاء غیر ذمہ داری کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ آگے تفصیل ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں طالبان کا کنٹرول ہو رہا ہے وہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ سے تنگ آ چکے ہیں دہائیوں سے جنگ سے، چلیں اب افغان طالبان آئے ہیں، کسی ایک کا تو کنٹرول ہو، ایک کا تو مکمل کنٹرول ہو تاکہ یہ جنگ تو ختم ہو۔ تو لوگ اس قدر وہاں پر پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ افغانستان میں امن لے کر آئے، کیونکہ یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن دیکھیں کہ امریکہ جو خود کو سپر پاور کہلاتا تھا، اس نے کیا بربادی پیچھے چھوڑی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔